أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. ما قبل کی چند آیات سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ کے واسطے جو عہد کیا جائے، اللہ کے واسطے جو وعدہ کیا جائے، اس عہد کو پورا کرنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے. جس نے اللہ سے وعدہ کر کے، اللہ کے واسطے وعدہ کر کے توڑ دیا، ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس نے عہد کی پاسداری نہیں کی، جس نے وعدے کو پورا نہیں کیا، جس نے وعدہ کر کے توڑ دیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی نفی فرما رہے ہیں، یعنی کمال ایمان اس کے اندر نہیں ہے کہ جس نے وعدے کی لحاظ اور پاسداری نہیں کی ہے. وعدہ ہوا، عہد و پیمان ہوا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اس وعدے اور عہد و پیمان کا منشا کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اگر انسان کے دل کے اندر عہد و پیمان کی اہمیت نہ رہے، اگر انسان کے اندر اپنے وعدے کا خیال نہ رہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ گمراہی کے اندر پہنچ جاتا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے، اپنے مفوضہ امور کو مکمل انجام نہیں دے رہا ہے. تو ایسا شخص انتہائی گھٹیا درجے کا انسان ہے. در حقیقت اللہ رب العزت رشوت بازاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عہد کو پورا کرنے کے لیے، وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت جو انسانوں کے اندر ایک رشوت کی رسم چل سکتی تھی، رشوت کا رواج جنم لے سکتا تھا، اس کو بند کیا جا رہا ہے. جو آیت مذکورۃ الصدر کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مت لو اللہ کے عہد کے اوپر مول تھوڑا سا. اللہ نے جو ذمہ داری تمہارے سپرد کی ہے، اللہ نے جو کام تمہارے سپرد کیا ہے، تم اس کے اوپر رشوت مت لو.
کوئی سا کام ہو، اگر آپ اس کو نبھا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے جو پیسہ لے لیا، جو اور کوئی چیز لے لی، یہ رشوت ہے، حرام ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں، اگر آپ پرائیویٹ اداروں کے ملازم ہیں، اگر آپ کسی کے یہاں پر نوکری کر رہے ہیں، کسی کے یہاں ملازمت کر رہے ہیں، آپ کا جو کام ہے اس کام کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری، لیکن اسی کام کو پورا کرنے کے لیے اگر کسی سے پیسے لیے تو رشوت ہے، حرام ہے۔ آپ نے کمپنی سے عہد کر لیا کہ ہم آپ کا کام کریں گے، پھر اس عہد کو توڑ رہے ہیں تھوڑے سے مہر کے لیے۔ کسی نے 1000 دے دیے، 500 دے دیے، 10,000 دے دیے، آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ اس سرکار کے ملازم ہونے کے ناطے، آپ اس کمپنی کے ملازم ہونے کے ناطے، آپ اس آدمی اور مالک کے ماتحت ہونے کے ناطے کام کر رہے ہیں۔ آپ مدرسے میں کام کر رہے ہیں تو محتمم کے ماتحت کے اندر، مسجد میں کام کر رہے ہیں تو کمیٹی کے ماتحت ہو کر کے، آپ کسی اسکول کے اندر کام کر رہے ہیں تو انتظامیہ کا ماتحت ہو کر کے، آپ کسی دفتر سرکاری کے اندر کام کر رہے ہیں تو حکومت کے ماتحت ہو کر کے کام کر رہے ہیں۔ آپ کا کام کرنا آپ کو محنتانہ حکومت دے رہی ہے، محتمم دے رہا ہے، متولی دے رہا ہے، وہ مالک دے رہا ہے، اس کے باوجود کسی کے کام کرنے کے آپ پیسے لے رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ کے عہد کو تم تھوڑے سے مال کے اندر بیچ رہے ہو جو قطعاً آپ کے لیے روا نہیں ہے۔ رشوت حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کسی بھی صورت کے اندر رشوت لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما جہنم، رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ جنہوں نے رشوت کا بازار عام کر لیا ہے وہ در حقیقت اپنے لیے جہنم کا گڑھا مول لے رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ثمن قلیل فرمایا ہے، تم کام کرنے کے عوض کے اندر پیسے، آپ کو کام کرنا ہے، سگنیچر کر کے فائل آگے جانی ہے، لیکن کہا 1000 روپے دیجئے۔ اب آپ نے 1000 روپے دیے ہیں، یہ آپ کے لیے حرام ہے لینا بھی اور دینا بھی۔ جب آپ ملازم ہیں دوسرے کے تو آپ کو تنخواہ اس کی مل رہی ہے، آپ کیوں لے رہے ہیں؟ اسلام نے اس کو جتنا سختی سے منع کیا، آج ہم اگر نظر ڈال کے دیکھتے ہیں تو ہر شعبے کے اندر رشوت بازاری عام ہے۔ کوئی سا کام ہو بغیر لفافے کے نہیں ہوتا ہے، کوئی سا کام ہو بغیر لین دین کے نہیں ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خشیت خداوندی ہوتی ہے، ایسے لوگ ہرگز اللہ کے ڈرتے ہوئے نہ رشوت لیتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کی سمجھ رکھتے ہو، جانتے ہو۔ پہلا تو تمہیں اللہ کے اوپر یقین کرنا ہوگا، اللہ کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر مسلمان ہے تو اس کا یقین ہوتا ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ کے پاس سے جو میرے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ یہ 5000 10,000 ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ کی نظر کے اندر کتنا یہ سخت ترین معاملہ ہے۔
آپ نے دیکھ تو لیا رشوت کے 10,000 آ رہے ہیں تو میرے 10 کام نمٹ جائیں گے، لیکن اس کے بدلے کے اندر جو جہنم مول لے رہے ہیں، جس عذاب کے بارے میں سن کر کے بدن کانپ جاتا ہے، روح تھر تھرا اٹھتی ہے، آدمی اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اگر وہ یہ سوچ لے تو پھر کسی بھی صورت کے اندر وہ رشوت کی طرف کو دھیان نہیں دے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن جو چیز تمہارے رب کے پاس میں ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اس ایک جملے کے اندر دنیا کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ما عندکم ینفد، جو چیز بھی تمہارے پاس میں ہے سب ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ اگر آپ نے رشوت کے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 کروڑ حتیٰ کہ 100 کروڑ بھی تم نے لے لیے، ختم ہو جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ اگر کروڑوں روپے ہیں تو اس کا حساب دینا حکومت کو ہی آپ کو بھاری پڑ جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ بندی کے زمانے کے اندر دیکھا کہ لوگ جو ہے اپنے پیسے کو کیسے ضائع کر رہے تھے، ان کے پاس میں حساب دینے کا کوئی وکلپ ہی نہیں تھا، حساب دینے کی کوئی سمجھ ہی نہیں تھی، تو بچنے کے لیے اپنے پیسوں کو ضائع کر رہے تھے۔ ایسا پیسہ کس کام کا ہے؟ اگر آپ نے پیسہ لے ہی لیا، دنیا والوں کی نظر کے اندر بھی آپ مجرم ہو رہے تھے، اور اللہ کریم کے سامنے کتنے بڑے مجرم ہوں گے۔ اس لیے جو چیز ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ عقل مند آدمی ختم ہونے والی اور فنا ہونے والی چیز کو نہیں رکھتا ہے۔ مثلا پانی ہے، اگر اسے پانی کی ضرورت ہے تو رکھ لیا، مفید ہے، اور اگر گلاس کے بقدر پانی کا بلبلہ اس کے پاس میں ہے اور ایک گلاس کے اندر پانی ہے جو جمع ہوا ہے، تو عقل مند آدمی کبھی بھی اس بلبلے کو حاصل نہیں کرے گا، اس لیے کہ دیکھنے کے اندر تو وہ اتنا بڑا پانی نظر آ رہا ہے، لیکن پھوٹتے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، نشان تک مٹ جائے گا۔ وہ پانی کے بلبلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کو حاصل نہیں کرتا ہے۔ جو گلاس کے اندر، مگ کے اندر، جگ کے اندر، بالٹی کے اندر، بوتل کے اندر پانی رکھا ہوا ہے اس کو حاصل کرتا ہے، چونکہ وہ دیر تک رہتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ پانی کے بلبلے کے مانند ہیں، جیسے اس بلبلے کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اصل تو وہ ہے جو دائمی طور پر اس کے پاس میں رہے، اور وہ چیز اللہ رب العزت کے پاس میں ہے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی فنا نہیں کر سکتا ہے، اللہ فنا نہیں ہوگا، تو اللہ کے پاس میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی فنا ہونے والی نہیں ہیں، اور وہ انہی لوگوں کے لیے جو معرفت الہی کے اندر سرشار رہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی معرفت کے اندر لگے رہتے ہیں، عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ما عندکم کے اندر لفظ ما استعمال کیا اللہ رب العزت نے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ نکیرہ استعمال کیا جو عمومیت کے لیے ہے، کوئی سی بھی چیز ہو، رشوت کی نہیں، آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کو قبر کے اندر پہنچا دیا جائے گا، آپ کے ساتھ میں کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ اگر کفن کی 3 چادریں یا 5 چادریں آپ کو لپیٹ کر کے قبر کے اندر ڈال دی تو وہیں مٹی کے اندر گل سڑ کر کے ختم ہو جائیں گی،
کوئی چیز نہیں جائے گی، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اللہ کے پاس میں تمہاری کوئی چیز جو آپ نے مادی طور پر اکٹھا کی ہے جانے والی نہیں ہے، تو ایسی چیز اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے جن لوگوں نے حج کر رکھا ہے ان سے معلوم کیجئے، جب تک وہ مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ کے اندر ہے تو وہ بہت ساری چیز اکٹھی کر لیں گے، کھجوریں بہت ساری اکٹھی کر لیں گے۔ آج ہی مستقیم سے معلوم کرنا، بٹ رہی ہیں، چلو 1 کلو یہاں سے لے لو، 2 کلو یہاں سے لے لو، 3 کلو یہاں سے لے لو، اکٹھی کر لیں گے، کئی کلو اکٹھی کر لی ہے۔ بوتل مل رہی ہے آب زمزم، کتنی ساری بوتلیں اکٹھی کر لیں گے، یہ نہیں سوچتے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے اب چھوڑ دو دوسرے، نہیں، ہندوستانی جذبہ ہے نا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، ساری اکٹھی کر لیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میدان عرفات کے اندر گرمی سے بچنے کے لیے حکومت کی طرف سے یا رفاہی اداروں کی طرف سے یا سخی اور فیاض لوگوں کی طرف سے دھوپ سے بچنے کے لیے چھاتا بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹیمپریری ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے کہ وہ چھاتا لے لیا تاکہ دھوپ سے بچ جائے۔ ایک حاجی 2 3 10 20 اکٹھی کر لے گا، سب ہندوستان لے کے چلوں گا۔ اکٹھی کر لی، لا کر کے اپنے کمرے میں رکھ لی ہے۔ کہیں سے کپڑے مل رہے، کپڑے کہیں سے جائیں نماز مل رہی وہاں، اور گھر کی فرمائش کا پرچہ دیکھتا ہے، پھپھو نے کہا تھا کمبل لے کر کے آنا، خالہ نے کہا تھا برقع لے کر کے آنا، اب برقع بھی خرید رہا، کمبل بھی خرید رہا، بہت ساری چیزیں خرید لی۔ اب نمبر آ جاتا ہے اس کا واپس ہندوستان آنے کا، اب ٹکٹ پہ دیکھتا ہے کہ 35 کلو سے زیادہ لے کر کے نہیں جائے گا، وہاں 1.5 کوئنٹل ہو رہا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ اب پچھتاتا ہے، باندھ لیا، گٹھڑ باندھ لیا، کپڑا لپیٹ لیا اور سوچتا چلو وہاں لے دے کر کے کام چل جائے گا، ایئرپورٹ پہ چلتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، وہاں تولتے کے ساتھ ہی جو 35 کلو سے اوپر ہوتا ہے نکال کے پھینکتے ہیں۔ تو اب وہاں پر پورا بنڈل کھول رہا ہے، جو فالتو سامان ہے، کون سا فالتو سامان ہوگا؟ سارا اس کا اپنا ہے کہ یہ میں تایا کو دوں گا، یہ چاچا کو دوں گا، یہ نانا کو دوں گا، یہ خالہ کو دوں گا، نہ جانے سب کا باندھ رکھا ہے، کس کا نکالے گا؟ لیکن نکالنا ہے تو پھینک دیتا ہے۔ اس وقت کے اندر پچھتاتا ہے۔ ایسے حاجیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو رو رہے ہیں دہاڑے مار کر کے کہ ہم نے 40 دن رہ کر کے کتنی محنت سے اس کو اکٹھا کیا تھا، لیکن یہاں چونکہ ہمارے ساتھ جا نہیں سکتا ہے، حکومت کا قانون ہے، نکال کر کے پھینک رہے ہیں، اپنے سامنے پھینک رہے ہیں۔ اپنے ساتھی کا سامان چوری کر کے اپنے بیگ میں رکھا تھا، نکال کر کے پھینک رہے ہیں۔ لائن میں لگ کر کے بوتلیں حاصل کی تھی، 2 3 گھنٹے لائن میں لگ کر کے حاصل کیا تھا، وہاں ضائع جاتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ روتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو دنیا کا حال بھی بالکل یہی ہے، جب اللہ رب العزت کے پاس میں جائے گا تو کچھ لے کر کے نہیں جائے گا۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ ہے تمہارے پاس سب ختم ہو جائے گا، دولت ہو، ثروت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، حلال کا ہو، حرام کا ہو، کیسا بھی ہو، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ تو پھر ایسی چیز کے لیے فکر مند کیوں ہے جو فنا ہونے والی ہے؟ جیسے وہاں حاجی کو اب آئندہ کے لیے عہد کرتا ہے کہ دوبارہ اگر میں مکہ میں آیا تو فالتو سامان نہیں خریدنے کا ہوں۔ اسے پتا ہے کیسے کر کے 80-90 سال کی عمر میں تو اب آیا تھا، اللہ ایک ہی مرتبہ توفیق دیتا ہے، دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ دوبارہ کے لیے تو لڑکی کی شادی کرنی، لڑکے کی شادی کرنی ہے، زمین خریدنی ہے، مکان بنانا ہے، اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی میں 20 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، مکان بنانے میں 50 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں، تو وہ کہاں سے حج کے لیے اکٹھے کرے گا؟ اسے پتا ہے، لیکن پھر یہ کہتا ہے کہ اگر اب کے آیا تو میں کوئی چیز اکٹھا نہیں کرنے کا ہوں، بس تھوڑا سا سامان لوں گا چلا جاؤں گا، آئے گا ہی کیوں تو؟
ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد میں تمنا کرے گا اگر اب کے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا تو میں کوئی چیز اکٹھا نہیں کروں گا، پھر موقع نہیں ملنے کا ہے۔ یہ سوچ رہ جائے گی۔ ابھی موقع ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر غور کریں۔ جو چیز ہمارے پاس سے ختم ہونے والی ہے اس کے پیچھے پڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لیکن اللہ کے پاس میں جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی راحتیں ہیں، جنت کی آرائشیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہیں، وہ تمہارے لیے ہیں، تم ان کے لیے کوشش کرو، دنیا کے لیے کوشش کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ سوچ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے تو کوئی جو ہے رشوت ہرگز نہیں لے سکتا ہے۔ اپنی ذمہ داری کہ مجھے 5 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے یا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے یا 1 مہینے کی میری ملازمت ہے یا 1 سال کی میری ملازمت ہے، اس کے اندر کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اگر یہ تصور آ گیا تو سمجھ لو وہ اللہ کا نیک بندہ ہو گیا۔ اسی کو کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ تم اللہ کے عہد کو مت توڑو تھوڑے سے مول کے بدلے کے اندر۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، پھر آگے اللہ نے کہا وَلَا يَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ دنیا کی مشقتوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، تکالیف کے اوپر صبر کرتے ہیں تو ان کے بہترین صبر کا بدلہ ہم ضرور عنایت کریں گے۔ آپ کو ضرورت ہے 100 روپے کی، لیکن محنت کرنے کے بعد میں آپ کو 50 روپے ملے ہیں۔ اب 50 روپے کی آپ کو محنت کیسی پڑ رہی ہے؟ آپ 50 روپے کے حساب سے بھوکے رہ رہے ہیں، آپ 50 روپے کے حساب سے لباس سے محروم رہ رہے ہیں، آپ 50 روپے کے حساب سے بیماری کے اندر مبتلا ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر یہ صبر کر رہے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری تمام ضرورتیں میرے رب کی نظروں کے سامنے ہیں، اسی نے بھیجا ہے، اسی نے ساری چیزیں میرے لیے میرے آنے سے پہلے متعین کر دی تھی۔ اللہ نے اگر مجھے 50 روپے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ مجھے مل گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اجر عنایت فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر حالت ایمان کے اندر اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی زندگی کے اندر ہم پاکیزہ زندگی عنایت کریں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیاوی زندگی کے اندر پاکیزہ زندگی عنایت کریں گے۔ یہ حیات مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ بس اس کو اگر ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا تو ہم کامیاب۔ جمہور مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کر دے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں حیات طیبہ سے مراد ہے اخروی زندگی، کہ اللہ رب العزت ان کو دائمی زندگی، پاکیزہ زندگی کے اندر تبدیل کر کے عنایت فرمائیں گے۔ جب دنیا کے اندر مشقتیں جھیل کر کے اپنے رب سے جا کر کے ملے گا اور وہ بدلے کے اندر جنت جب عنایت کرے گا، یہ ہے حیات طیبہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک دنیاوی زندگی ہے جو پاکیزہ زندگی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی حلال پر عمل کرتے ہوئے حرام سے اپنے پلو کو بچاتے ہوئے زندگی گزار کر کے چلا گیا تو یہ ہے حیات طیبہ۔
اس کی حقیقت جاننے کے لیے بعض اکابرین نے ایک مثال دی ہے کہ اگر انسان پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ وہ خاردار جھاڑیوں کے اندر جائے پھول کو حاصل کرنے کے لیے۔ گلاب جس کھیت کے اندر، جس باغ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس گلاب کی بیل کے اوپر جو گلاب کے پھول کھل رہے ہیں اور لائن سے اس کی بیل پھیلی ہوئی ہے، آپ اس بیل سے گزر کر کے آخری بیل کے پھول کو توڑیں گے تو بھاگ کر کے نہیں توڑ سکتے ہیں، ایک دم سے نہیں توڑ سکتے ہیں، ادھر ادھر متوجہ ہو کر کے نہیں توڑ سکتے ہیں، انجانے میں نہیں توڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ بھاگ کر کے جائیں گے تو جو راستے کے اندر پیڑ اور اس کی بیل ہے، اس کے کانٹے آپ کے پیروں میں چبھ جائیں گے۔ بھاگ کر کے جائیں گے تو آپ کا دامن جھاڑیوں کی چپیٹ میں آ جائے گا اور آپ کا دامن تار تار ہو جائے گا۔ جھپٹا مار کر کے آپ پھول کو نہیں توڑیں گے، پھول کے چاروں طرف جو کانٹے ہیں وہ آپ کے ہاتھ کو زخمی کر دیں گے۔ آپ اس پھول کو توڑنے کے لیے تیاری کریں گے، قدم پھونک پھونک کر کے رکھیں گے، دامن کو سمیٹ کر کے رکھیں گے، خرامہ خرامہ دیکھتے ہوئے جائیں گے دائیں بائیں کہ کوئی کانٹے دار، کوئی کانٹا، کوئی بیل تو نہیں ہے کہ جو میرے پیروں میں چبھ جائے، میرے بدن میں گھس جائے، میرے کپڑے کے دامن میں گھس جائے، اور جہاں پھول لگا ہوا ہے اس کے آس پاس کے اندر کوئی کانٹا میری انگلیوں میں نہ چبھ جائے۔ اطمینان سے آپ اس پھول کو توڑ کر کے لائیں گے۔ جب ایک پھول توڑنے کے لیے آپ کو دامن سمیٹنا پڑ رہا ہے، اپنے قدموں کو گن گن کر کے رکھنا پڑ رہا ہے، اپنے پہلو کو اپنے ہاتھوں پر نظر رکھنی پڑ رہی ہے، تو زندگی گزار رہے ہیں تو حلال و حرام پر نظر کرنی ہوگی، رشوت غیر رشوت کے اوپر نظر کرنی ہوگی، پاکیزہ اور خبیث کے اوپر نظر کرنی ہوگی، اچھی اور بری چیز کے اوپر نظر کر کے جو پاکیزہ ہے اس پاکیزہ کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے حیات طیبہ۔ اس حیات طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو اچھے عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ یا ذہنوں کے اندر یہ بات آئے گی، بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی قید و بند کے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، کوئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، کوئی قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کوئی فقر و فاقے کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی محتاجگی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی مصیبتوں کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ پاکیزہ زندگی کہاں ہوئی؟ پاکیزہ زندگی تو وہ کہی جاتی ہے کہ اسے عیش ہو، سکون ہو، راحت ہو، اطمینان ہو، لیکن یہاں ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں۔ تو اس کا جواب یاد رکھیے، جن کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی کی دولت سے نواز دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عنایت کر دیتے ہیں، وہ ہر حال کے اندر خوش رہتے ہیں۔ اگر بیماری بھی ہے تو وہ اس کے اندر خوش ہیں، اس معنی کر ان کو معلوم ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیماری سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہے تو وہ اس میں بھی خوش ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے زندگی گزار کر کے گئی ہے اور اس کا بدلہ آخرت کے اندر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر کوئی مصیبتوں کے اندر ہے، کوئی پریشانیوں کے اندر ہے، تو اس کو اس چیز کا اطمینان ہے کہ چند روزہ یہ زندگی ہے، اسے گزار کر کے، اسے پورا کر کے اسے جنت کے اندر دائمی راحت ملنے والی ہے۔
جن کے اندر نعمتیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او کما قال. ایسی ایسی نعمتیں ہیں نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا خیال بھی گزرا ہے. ایسی چیزیں اللہ نے اس انسان کے لیے جو دنیا کے اندر حیات طیبہ گزار کر کے جا رہا ہے اس کے لیے تیاری کر رکھی. تو اگر مصیبت میں بظاہر نظر آتا ہے لیکن منجام کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے وہ سکون میں ہوتا ہے. کسی اللہ والے کو شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی اللہ والے کو اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ضرورت تو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے لیکن اللہ سے شکایت نہیں کرتا ہے. اور جس کو حیات طیبہ نہیں ملتی ہے اسے چاہے زندگی کی ہر دولت مل جائے سکون و قرار نہیں ملتا ہے. مثلا اگر اسے 1 کروڑ مل گئے ہیں تو اس کو یہ پریشانی لگی ہوئی ہے اور اس کے ذہن کے اندر یہ لگی ہوئی ہے کہ 1 کروڑ اور مل جائیں، 2 کروڑ اور مل جائیں. 1 مکان بن گیا ہے تو اب اس کو یہ لگی ہوئی ہے 1 اور مل جائے، 1 اور مل جائے. اس کی ہوس کی انتہا نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لینا پاکیزہ زندگی نہیں. پاکیزہ زندگی قناعت والی ہوتی ہے. جو مل گیا اس کے اوپر صابر ہے، شاکر ہے. جو نہیں ملا، جو چھوٹ گیا، اس کا شاکی نہیں ہے، شکوہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے. یہی ایک زندگی کا عمل حج کی تفسیر کا اہم ہے. پورا ماحصل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنے قلبوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمیں جو چیز حاصل ہے کیا ہم اس سے راضی ہیں یا ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں 1 اور مل جائے، 1 اور مل جائے، 2 کے 4 ہو جائے، 4 کے 8 ہو جائے، 8 کے 16 ہو جائے، 16 کے 32 ہو جائے اور 32 کے 64 ہو جائیں. اگر اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں تو سمجھو ابھی حیات طیبہ کا حصہ ہمیں نہیں ملا. بغیر طلب کے، بغیر تمنا کے، بغیر کسی ہوس کے اگر اللہ تعالیٰ 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16 دے رہا ہے تو یہ حیات طیبہ ہے، پاکیزہ ہے. بغیر مانگے اگر مل رہا ہے تو. لیکن اگر سکون کے ساتھ میں مل رہا ہے تو وہی اچھا ہے. اور اگر سکون نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس دولت ہے، دیکھ لیجیے کروڑوں پتی ہیں دوائی کھا کر کے سوتے ہیں. انہیں خطرہ یہ ہے کہ ان کی دولت چوری ہو کر کے نہ چلی جائے، ان کا مال چوری نہ ہو جائے، ان کی زمین غصب نہ کر لی جائے، ان کے ہاتھ سے ساری چیز نہ چلی جائے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں. آ گیا تب کوئی پریشانی نہیں، چلا گیا تب کوئی پریشانی نہیں ہے. ایسے اکابرین کے بہت سارے واقعات بھرے ہوئے. یہی ہے آج کی زندگی کا سبق کہ ہمارے پاس جو ہے بس وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس پر ہم راضی برضا ہیں. اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کی دھن میں لگ کر کے ہم اللہ کی عبادتوں سے غافل، جو آج ماحول ہو گیا. اگر کوئی کہتا ہے نماز پڑھنے چلو، ابھی فرصت نہیں ہے. دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں چلو، ابھی موقع نہیں ہے، ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے، اگر میں نے اس کام سے چھٹکارا پا لیا تو مجھے پریشانی ہوگی، مجھے پیسے نہیں ملیں گے. تو ابھی ہمارے دل کو سکون و قرار نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی حیات طیبہ دے دیتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں من عمل صالحا، جو اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی ہے صبح سے لے کے شام تک پورے محلے میں گلی کوچوں کے اندر ٹھیلا کھینچ کر کے، سائیکل کھینچ کر کے، کندھے پہ رکھ کر کے ایک سامان بیچتا ہے. شام کو 100 روپے وہ حاصل کرتا ہے. جب لیٹتا ہے تو سکون و قرار. آپ گھر میں بیٹھ کر کے، وہاں بیٹھ کر کے لاکھوں روپے کما لیے لیکن سکون نہیں ہے کہ آپ نے حکومت کا قرضہ لے رکھا ہے، حکومت سے لون لے رکھا ہے، آپ نے دوسروں کا مال چڑھا رکھا ہے، ادھر سے لیا ادھر دے دیا، اسی ٹرن اوور میں ہے. آپ نے 1 لاکھ کا سامان لیا، 1.25 لاکھ میں بیچ دیا، پھر آپ نے 1.5 لاکھ کا لیا، 1.25 میں بیچ دیا. تو آپ کو دینے والوں کے حساب دینا ہے، کس کے پیسے دینے، کس کے لینے، وہاں رکھنے. اسی تنوں میں لگے ہوئے ہیں اور سکون ختم ہے.
اور اگر آپ جتنے آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں، اللہ نے جتنا دے دیا اس پر راضی اور جتنا نہیں دیا اس کا شکوہ نہیں ہے، تو حیات طیبہ کا ذائقہ اللہ چکھا دیں گے۔ لیکن یہ بات انہی کے سمجھ میں آئے گی جن کو حیات طیبہ نصیب ہو جائے گی، ورنہ ہماری تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب نے کہہ دیا جی کیسو کر لے بھائی جی، ہم تو یہ ہے کہ آج تو ہمارا خرچہ 100 کا ہے، کل کو بچہ بڑا ہوگا، بچی سیانی ہوگی، اس کا خرچہ ہے، ہم نے آج سے فکر کر کے نہیں رکھا تو اس کے لیے کہاں سے آئے گا؟ ہم نے آج سے ہی کل کے بارے میں سوچ کے نہیں رکھا ہے تو ہم کہاں سے اکٹھی کر لیں گے؟ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو اس کو روزی کتنی ملنی ہے، اس کو رزق کتنا ملنا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، پھر تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ اللہ خود اسباب بناتے چلا جائے گا، بشرطے کہ یقین کامل کے ساتھ میں عقل حلال کی کوشش کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور بالضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو بہترین کاموں کا جو وہ کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو ملے گا، اور اگر شکوہ کرتے ہیں تو پھر ان کو اجر ملنے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت لو مول اللہ کے عہد کو توڑ کر تھوڑا سا۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، بلا شبہ اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس میں ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بھی ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بہترین وہ جو کام وہ کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے اچھے اعمال کیے خواہ مرد ہو یا عورت، حال یہ کہ وہ ایمان کی حالت کے اندر ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو زندگی عطا فرمائیں گے پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بالضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے بہترین اس کا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔